خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ آج ہم روح القدس اور اس کی خدمت کے بارے میں اس پروگرام کا 12واں حصہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ 12 پروگرام ہوں گے، آپ ضرور اس کو دیکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کریں تاکہ آنے والے اور پروگرام جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی 2 آیات۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آمین۔ آئیے عزیزو، ہم آج ہم دیکھیں گے کہ روح القدس اور اس کی نعمتیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 آیت سے 11ویں آیت تک ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ آمین۔ آئیے عزیزو، اس پر غور کریں۔ جیسے اس بیٹی نے ابھی پڑھا، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہی ہے۔ نمبر 1 کہ روح القدس حکمت کا کلام بخشتا ہے۔ یہ روح القدس ہی ہے جو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 2 علمیت کا کلام بھی بخشتا ہے۔ نمبر 3 ایمان دیتا ہے۔ نمبر 4 شفا دینے کی توفیق بخشتا ہے۔ نمبر 5 معجزوں کی قدرت۔ نمبر 6 نبوت۔ نمبر 7 روحوں کا امتیاز۔ روحوں کا امتیاز جاننا بڑا ضروری ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور نمبر 8 زبانیں، طرح طرح کی زبانیں بولنا اور پھر ترجمہ۔ لیکن یہ سب تاثیریں ایک روح ہی کرتا ہے، یعنی روح القدس، اور جسے جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ اب غور سے سنیے، کلام کی خدمت، پھر کلام کے مکاشفات، ایمان، پھر شفا، معجزات، نبوتیں، روح کا امتیاز اور غیر زبانیں اور ان کے ترجمے، یہ روح القدس کی نعمتیں ہیں۔ عزیزو، آئیے ہم روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں جانیں اور دیکھیں کہ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ آمین۔ یہ حکمت کا کلام ہے، وہ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے۔ اب غور سے سنیے، روز مرہ کی زندگی میں آپ خدا سے حکمت مانگیں۔ یسوع المسیح کی زبان مبارک سے حکمت کی باتیں نکلتی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے مسح کیا گیا۔ جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو مقدسہ مریم کے ساتھ جب فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے اور تجھ سے مولود خدا تعالیٰ، حق تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہی ہے، حکمت دیتا ہے۔ اعمال 6 باب، اس کی 10ویں آیت دیکھیے تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ روح القدس دنائی بخشتا ہے، حکمت دیتا ہے۔ مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا
मुकाबला ना कर सके। आमीन। आमीन। जब आपके अंदर हिकमत होगी, दनाई होगी, फ़हम होगा, तो फिर ये किसकी तरफ से? रूहुल कुदस की। फिर शरीर मुखालिफ मसीह जब आपसे गुफ्तगू करेगा, आप कलाम बोलेंगे, तो फिर यीशु मसीह के ये अल्फाज भी पूरे होंगे कि तुम नहीं बल्कि रूहुल कुदस तुम में होकर बोलेगा, और तुम खुद जब तुम जवाब नहीं दोगे, बल्कि जैसा कि रूह तुम्हें सिखाएगा वैसे तुम जवाब दो। तो दनाई से, हिकमत से, हिकमत का कलाम, दनाई, फ़हम, और फिर इमसाल की किताब में लिखा है हिकमत तो पुकारती है, बावाज़ बुलंद पुकारती है। अब खिदमत के लिए हिकमत का कलाम भी होना बड़ा ज़रूरी है। आप खिदमत में हैं, आप पास्टर हैं, आप डीकन हैं, आप एल्डर हैं, आप मुबश्शिर अंजील हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास रूहुल कुदस की रहनुमाई में हिकमत का कलाम हो। मेरी नज़र में हर ईमानदार के पास रूहुल कुदस की मामूरी में हिकमत का कलाम होना बेहद बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, इल्मियत का कलाम। ये बहुत बड़ी नेमत है। इल्मियत के कलाम की नेमत 2 मैदानों में काम करती है। अव्वल वो देखती है, नंबर 2 अनदेखी चीज़ें जो दुनिया में होने वाली वाक़यात हैं उनकी अहमियत को पहचानना, इंसान के दिल के भेदों को समझना, और यह रूहुल कुदस ही कर सकता है। हम चंद एक यहाँ पर पेश करते हैं आपकी खिदमत में कि कैसे। नंबर 1, हननिया और सफ़ीरा को देखें, उन्होंने जायदाद बेची और उन्होंने झूठ बोला। तो पतरस के पाँव में जब उन्होंने लाकर रुपए रखे तो पतरस ने कहा तुमने रूहुल कुदस से झूठ बोला है। फिर पतरस ने दोबारा रिपीट किया और कहा तुमने खुदा आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो ये इल्मियत है, इल्मियत की हिकमत, दनाई, ये रूहुल कुदस की तरफ से। फिर हम देखते हैं अलीशा के खादम जाजी की ऐसी हिर्स पर मबनी हरकत कि उसने नमान कोड़ी से अलीशा ने कुछ नहीं लिया, लेकिन इसने पीछे जाकर उससे चीज़ें ले ली, लेकिन अलीशा को मालूम पड़ गया। इसको कहते हैं इल्मियत का कलाम। ये बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 3, यीशु मसीह को देखिए, जब वो याकूब के कुएं पर था तो सामरी औरत से कहा जा और जाकर अपने शौहर को ले आ। तो उसने कहा मैं तो बगैर शौहर हूँ, मेरा तो कोई शौहर ही नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे फरमाया, कहा हाँ तूने सच कहा, तू इतने शौहर कर चुकी है, लेकिन अब जिसके पास है उसकी भी नहीं। तो एक शख्स जिसके पास रूहुल कुदस में इल्मियत की नेमत होगी, वो रूहुल कुदस की कुव्वत कुदरत में खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में वो जान जाएगा। उस शख्स में 2 बातें होंगी। नंबर 1, अव्वल तो वो रूहानी एहसास होगा उसके अंदर। नंबर 2, मोहब्बत और इल्मियत का कलाम उसके अंदर होगा। इन 2 बातों में वो लिपटा होगा, इन 2 बातों के दरमियान वो होगा। नंबर 3, ईमान की नेमत, उसी रूह से ईमान। और क्या लिखा है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये वही ईमान है जो पहाड़ों को हटा देता है। और पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? बीमारी, भूख, तंगी, मुसीबतें, परेशानियां। ईमान का फजल दरअसल वो कुव्वत है जो रूहुल कुदस की तरफ से मिलती है। मरकज़ की अंजील देखिए, उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत अगर हम इसका बगौर मुतालिया करें तो वहाँ पे क्या लिखा है? मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 22वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो। आमीन। आमीन। खुदा पर ईमान रखो। और ये अगर हम इसको पूरा पढ़े तो लिखा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। फिर हम ईमान के बारे में इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब को अगर बगौर पढ़ें तो वहाँ पे हमें रूहानी आँखों के सामने पुराने अहदनामे के वो लोग मिलते हैं जो ईमान के हीरो हैं। और फिर जैसे हमने शुरू में पढ़ा रोमियो 10वां बाब 17वीं आयत,
بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایک شخص ہوا ہے مرد ایمان مرد دعا، جارج مولر، اس کے پاس ایسا ایمان تھا کہ وہ 10,000 یتیم بچوں کا باپ تھا، یعنی 10,000 یتیم بچوں کی وہ پرورش کرتا تھا۔ ایسا بڑا ایمان تھا اس کے پاس، ایسی بڑی طاقت تھی اس کے پاس۔ ایمان روح القدس کی رہنمائی سے ملتا ہے۔ غور سے سنیے، آپ ایمان میں آگے بڑھیں، بہت سی ایسی باتیں جو کلام مقدس کلام الہی میں ملتی ہیں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، پھر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس پہاڑ سے کہہ دو گے وہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے۔ نمبر 4، شفا دینے کی نعمت، اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق ملتی ہے۔ بیماریوں سے شفا ایک خدا کی قدرت کے وسیلہ اور خدا کے جلال اور رحمت اور فضل کے وسیلہ ہوتا ہے۔ جنم کے اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت جب وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یوں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں شفائی عبادتوں کی، یہ بہت ضروری ہے، اچھی بات ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح اور اس کے خون اور اس کی صلیب اور اس کے کفارے اور اس کے مرنے اور جی اٹھنے اور اس کی صلیب اور اس کی انجیل کو اونچا کریں اور روح القدس کی رہنمائی میں خدا باپ کے نام کو جلال دیں۔ غلط کام بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کا نام نہیں لیتے، وہ اپنے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم یسوع کے نام کو جلال دیں۔ اے عزیزو، ہمیں خداوند یسوع المسیح کے نام کو جلال دینا چاہیے، اس کی صلیب، اس کے کفارے کو یاد کرتے روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک گناہ گار کے توبہ کرنے سے آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل میں جا رہے تھے، ایک جنم کا لنگڑا ہیکل کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیے دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ ہیلیلویا! یہ ایمان کا بڑا بھید ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو پھر معجزے بھی بڑے بڑے ہوں گے، اور لیکن یہ ایمان، یہ شفا کی قدرت، یہ روح القدس کی طرف سے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں اور زیادہ غور کرتے ہیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب، اس کی 28ویں، 29ویں، 30ویں اور 31ویں آیت ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 28 سے 31 آیت تک۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والا، پھر شفا دینے والا، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ آمین آمین۔ اور یہ بڑی آرزو، بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، یہ روح القدس کرتا ہے۔ کلیسیا میں جیسے اس بیٹی نے کلام مقدس میں پڑھا، رسول، نبی، استاد، معجزے دکھانے والے، شفا دینے والے، مددگار، منتظمین اور طرح طرح کی زبانیں بولنے۔ اب روح القدس کی نعمتوں پر ہم غور کر رہے ہیں۔ 5واں پوائنٹ، معجزات کی نعمت۔ روح القدس قوت عطا کرتا ہے بڑے معجزے کرنے کے لیے۔ معجزے کے لیے ایک لفظ تھاؤ زوما یہ استعمال ہوا ہے، THAUMAZO، حیران، اس کا مطلب ہے حیرت، تعجب، معجزہ جو بات ناممکن ہو
وہ ایک دم سے ہو جائے. اس کے لیے گریک لفظ تھیراس استعمال ہوا ہے, THRAS. موزہ نشان, نئے عہد نامے میں نشان کے لیے یہ لفظ سیمون استعمال ہوا ہے, اور یہ لفظ تھیراس نئے عہد نامے میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور سیمون یہ لفظ نئے عہد نامے میں 77 مرتبہ 77 بار استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہے عجیب, حیرت انگیز نشانات. اور بہت سے یہودیوں نے اور لوگوں نے کہا یسوع مسیح سے بھی ہم کو نشان دکھا, اور یسوع مسیح نے کہا تم کو سوائے یونا کے نشان کے اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. نمبر 6, نبوت کی نعمت. کسی کو نبوت کی نعمت کلیسیا کی ترقی کے لیے, نشو و نما کے لیے پولس رسول اس نعمت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور پہلا کرنتھیوں 14واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو, خصوصی اس کی کہ نبوت کرو. اس نعمت کے لیے لفظ گریک میں لفظ خرسما یہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے لیے اور ایک لفظ گریک میں استعمال ہوا ہے پروتھسیا. اس کا مطلب ہے کلام, جو نئے عہد نامے میں 17 مرتبہ آیا ہے, اور پرانے عہد نامے میں 32 مرتبہ مرد خدا مرد دعا موسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر داؤد کے لیے نہمیہ کے لیے 29 مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور بے نام ابیوں کے لیے دوسرے سلاطین میں 15 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے. اب نبوت خدا کے ساتھ شخصی تعلق کو اس کی نشاندہی کرتی ہے. جو شخص نبوت کرتا ہے یہ بہت طاقتور بھید ہے, لیکن کبھی بھی یاد رکھیں جھوٹی نبوت نہ کریں. خدا ان کی زندگیوں کو کامل طور پر اپنے لیے لیتا ہے, اس وجہ سے ان کو 2 نام بھی دیے گئے پرانے عہد نامے میں. نمبر 1 غیبین پرانے عہد نامے میں, اور نمبر 2 خدا کا منہ. غیبین لفظ یہ 34 مرتبہ ہے, اور خدا کا منہ یہ بائبل مقدس میں 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے, یعنی خدا کا کلام. نبیوں پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے, وہ خدا کا کلام بولنے والے نرسنگے بن جاتے ہیں, اس کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے, بلکہ وہ روح القدس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور وہ خدا کا اعلی کار بن کے کلام بتاتے ہیں. نئے عہد نامے کی کلیسیا میں کئی عورتیں بھی نبوت کرتی تھیں, مگر ان کو نبیہ کا رتبہ حاصل نہیں تھا. جیسے کہ الشبا نے حمد کا گیت گایا, اس میں نبوت کا عنصر ملتا ہے. پھر مقدسہ مریم نے بھی گیت گایا, اس میں بھی ہمیں نبوت کی باتیں نظر آتی ہیں, اور نبوت کی باتوں کا کلام پاک کسوٹی پر ہمیں پرکھتا ہے. پرانے عہد نامے میں کہ نبی الہی پیشن گوئیوں کو بیان کرتے وقت یہ شروع کرتے تھے خداوند یوں فرماتا ہے. آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں تو وہاں پہ نبی جب کلام کرتے تھے وہ کہتے خداوند یوں فرماتا ہے. یسوع مسیح یعنی خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ 7 کلیسیاؤں سے جب کلام کرتے وقت کہا جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. دونوں باتوں کو سیکھیے. پرانے عہد نامے میں نبی کہتے تھے خداوند خدا یوں فرماتا ہے, اور نئے عہد نامے میں جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. نمبر 7 روحوں کا امتیاز. لفظ روحوں کا امتیاز اس کا مطلب ہے نمبر 1 جاننا, نمبر 2 فرق نکالنا امتیاز کرنا, نمبر 3 احساس, اور نمبر 4 شعور. روح القدس کلیسیا کو یہ نعمت اس لیے دیتا ہے کہ روح القدس کلیسیا کو یہ نعمت اس لیے عطا کرتا ہے کہ وہ چالاکیوں
اور جال سازیوں پر سے پردہ اٹھا سکے۔ یہ نعمت دو طرح کے کام کرتی ہے۔ اول یہ کہ کلیسیا کے اندر انسانی عقل یا جسمانی جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دے اور روح القدس کی ہدایت سے وہ کام کریں، الگ الگ نہ ہوں۔ نمبر دو، شیطان کے خفیہ چلاکیوں اور ان کاموں اور بھیدوں کو کھول دیتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں۔ اور روحوں کا امتیاز، نمبر ایک، روح القدس جو خدا کی روح ہے۔ نمبر دو، اچھے فرشتوں کا روح۔ نمبر تین، باغی فرشتے جو گرا دیے گئے ان کا روح۔ نمبر چار، انسان کی روحیں یا انسان کی اپنی روح۔ اب روحوں کے امتیاز میں کی نعمت جو ہے، روح القدس ایمانداروں کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ نعمت ان کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ جان سکیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ نمبر آٹھواں پوائنٹ، غیر زبانیں بولنے کی نعمت عید پینتیکوس کے روز روح القدس کی آگ کے شعلے، یہ خدا اور انسانوں کا تعلق ہے۔ صلیب پر جو جدائی کی دیوار خداوند یسوع مسیح نے گرا دی اور پھر وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے، جب وہ آسمان پر چلے گئے تو پھر خدا کا روح نازل ہوا۔ اس لیے یوحنا کی انجیل ہم پڑھتے ہیں، اس کا چوتھا باب، اس کی 24ویں آیت۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا چوتھا باب اور اس کی 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف گائک جو ہیں ان کے لیے استعمال ہو، نہیں، یہ عبادت گزار، خدمت گزار لوگوں کے لیے جب وہ دعا کرتے ہیں، جب وہ پرستش کرتے ہیں۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور پھر کیا ہے جی، سچائی سے پرستش کریں۔ غیر زبانیں بولنے کی نعمت، چلیے دیکھتے ہیں اس حوالے کو۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب، اس کی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی دوسری آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ آمین۔ میں خود بڑی غیر زبانیں بولتا ہوں، اور یہ روح القدس کا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ غیر زبانوں میں دعا مانگنا، خداوند کی پرستش، تعریف کرنا ہے، اور روح القدس روح کی معموری میں گیت گانا، یہ بھی تو لکھا ہے کلام مقدس میں۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو حمد کے گیت گاؤ، اور جب تم دکھ میں ہو تو دعا کرو۔ ایک سوال ہے، غیر زبانوں میں دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی اس بیٹی نے پڑھا کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ پالوس رسول اس کا جواب دیتا ہے، جو بیگانہ زبان میں دعا مانگتا ہے وہ انسان کی نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ نمبر 9، غیر زبانوں کا ترجمہ، اس کی نعمت، کلیسیا کے اندر ترجمہ کرنے والے بھی ہونے چاہیے، اور روح القدس ایسی نعمت عطا کرتا ہے، لیکن یہ برکت روح القدس ہی دیتا ہے۔ اب عزیزو غور سے سنیے، یہ ترجمے کی روح جو ہے یہ روح القدس ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں روح القدس کے پھل، غلطیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ غلطیوں کے نام رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ روح القدس کے پھل کیا ہیں۔ غلطیوں 5واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں۔ آمین۔ آمین۔ دیکھیے روح کے پھل، نمبر 1 محبت، نمبر 2 خوشی، نمبر 3 اطمینان، نمبر 4 تحمل، نمبر 5 مہربانی، پھر نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی۔ یہ روح القدس کے پھل ہیں۔ آگے چل کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس کے یہ جو پھل ہیں، یہ اور دنیا کی جو کام ہے ان میں بڑا فرق ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی 24ویں آیت بھی پڑھیں
تو ہم اس کو دیکھتے ہیں 24ویں اور 25ویں آیت بھی پڑھیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ لیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ آمین۔ پڑھتے جائیں آگے بھی۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ آمین۔ کس پر فخر کریں؟ ہمیں خداوند یسوع المسیح کی صلیب پر فخر کرنا ہے، ہمیں روح القدس کی نعمتوں پر فخر کرنا ہے، ہمیں عید پینتیکوس کے شعلے مانگنے ہیں اور غیر زبانوں میں دعا کرنی ہے، روح القدس کی رہنمائی میں جلال، قدرت، حشمت کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر آنسو بہا کر کے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ سنیے غور سے، توجہ سے سنیے، خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے روح کے پھل ہیں۔ آخری حوالہ ہم ضرور دیکھیں گے اس کے اختتام کرنے سے پہلے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت ہم اس میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ آمین۔ آمین۔ یہ روح القدس کی نعمتیں ہیں جی۔ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر روح القدس کے کنٹرول میں دے دیں گے تو پھر آپ کی خیالات، تصورات، آپ کی سوچیں، آپ کی روح، آپ کا بدن، آپ کا گھرانہ روح القدس کے قبضہ میں ہوگا، اور روح القدس پھر اپنی نعمتوں سے آپ کو بھر دے گا، جس کا وعدہ خدا کے زندہ پاک اکلوتے بیٹے یسوع المسیح نے فرمایا، میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے مددگار روح القدس بھیجتا ہوں اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند یسوع المسیح آپ کو برکت دے اور روح القدس کے آپ کو بپتسمے ہو۔ آئیے ہم آخر میں ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے عزیزو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آئیے ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا قدوس قادر مطلق باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے نام کی خاطر یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند روح القدس کو نازل کر، اور خداوند خدا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، روح القدس کی آگ آئے اور خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ ان کی زندگیاں پھلدار ہو، اور تیرے فضل، تیرے رحم والا ہاتھ بڑھے اور روح القدس کے بپتسمے ہونا شروع ہو جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ایک بڑا کام کر، اپنے نام کی خاطر فضل کر، جلال، قدرت، حشمت، دولت سے بھر دے، اور خداوند تیری منت کرتے ہیں اس بڑے بھید کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کر، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کو اور روح القدس کے تابع کرتے ہوئے ہمیشہ تیرے ساتھ وفادار رہتے ہوئے روح القدس میں زندگی بسر کریں، اور تیرے بیٹے خداوند یسوع کے نام کو جلال دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ، اس پروگرام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے، تب تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔